بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب اللباس۔ عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ۔ لباس میں کون سا لباس ممنوع ہے، حرام ہے، اور کون سا رنگ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کے حوالے سے بیان ہوگا۔ ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، ضرور بالضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے یستحلون الحر والحریر، جو زنا کو اور ریشم کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے۔ یعنی ایک وقت آئے گا بعض ایسے ناعاقبت اندیش افراد ہوں گے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھیں گے۔ ریشمی لباس، وہ ریشم جو کیڑے کا بنا ہو۔ ایک ہے جو آج کل نائلون کی تار جو ہے اس کو خوب باریک کر کے بھی ریشمی لباس بن جاتا ہے، جو عموماً عورتوں کا ہوتا ہے، تو وہ اصل حرام نہیں ہے مردوں کے لیے۔ حرام وہ ریشم جو کیڑے سے بنا ہو، اس کو پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اور زنا مرد اور عورتیں سبھی کے لیے حرام ہے۔ لیکن کچھ لوگ زنا کو بھی حلال سمجھیں گے اور ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے۔ کیا ایسا وقت آ چکا ہے کہ زنا کو، غلط کاری کو، بدکاری کو حلال سمجھا جائے؟ تو جی ہاں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے حلال کرنے کا، جس کو حلالہ کہا جاتا ہے، وہ اصل میں زنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی۔ اب یہ بیوی شریعت کی نگاہ میں یہ تھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے گنہگار ہوا، لیکن 3 مہینے کے اندر اندر صلح کر سکتے تھے، اور 3 مہینے کے بعد بھی نئے نکاح کے ساتھ اکٹھے ہو سکتے تھے۔ لیکن کچھ دوستوں نے یہ کام کیا کہ نا اب تمہاری صلح نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا ہوگا؟ حلالہ ہوگا۔ حلالہ کیا ہوتا ہے؟ اس لڑکی کا، اس عورت کا نکاح وقتی طور پر 2 3 4 دن کے لیے طے کر کے، ٹائم طے کر کے، وقت طے کر کے، اور شرائط طے کر کے فلاں بندے کے ساتھ کر دیا جائے،
اور جب وہ وقت پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو پہلے خامند کے نکاح میں دے دیا جائے گا، اس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں تھا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، جو انتظار میں بیٹھا ہے کہ 2 3 4 دن کے بعد وہ واپس آ جائے گی، جو انتظار میں ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ زنا ہے۔ زنا کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جس میں ٹائم فکس ہو اور شرائط طے کر لی جائے تو وہ زنا ہے۔ تو یہ بھی ٹائم فکس ہوتا ہے، شرائط طے ہوتی اور پہلے طے ہوتا ہے کہ چھوڑنا ہے۔ تو ایک قوم ایسی آئے گی جو زنا کو حلال سمجھے گی، اور ان لوگوں نے اس زنا کے طریقے کو اپنے لیے شریعت اور حلال سمجھ رکھا۔ یہ قیامت کی نشانی کہ میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو غلط کاری کو حلال سمجھیں گے۔ یہ دنیا دار طبقہ یا دین سے بیزار طبقہ اگر وہ اس گناہ کو کرتا ہے تو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کسی دور کے اندر جا کر، کسی وقت میں آ کر وہ اس غلطی سے معافی مانگ لیں اور اس سے باز آ جائیں، کیونکہ وہ اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ گناہ سمجھ رہا ہے۔ اور جو اس کو حلال سمجھ رہے اور اس کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی وفات تک بھی اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا، اور آج وہ کام حرف بحرف پورا ہو رہا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ، میری امت میں کچھ اقوام ایسی آئیں گی جو غلط کاری کو اپنے لیے حلال سمجھیں گے کہ یہ جائز حلال ہے، والحریرہ، اور ریشم کو بھی حلال سمجھیں گے۔ تو یہ ریشم اور یہ غلط کاری دونوں حرام ہیں۔ آج کل مردوں کے لباس میں ایک بوسکی کا سوٹ چلتا ہے، اگر وہ اصلی بوسکی ہو، 2 گوڑا بوسکی اس کو کہتے ہیں، اور اصلی ہو تو اس کے اندر ریشم ہوتا ہے، اس سے بچ جائیں۔ اسی طرح جو کرنڈی ہے اور اصل کرنڈی ہو اگر، تو اس سوٹ کے اندر بھی وہ ریشم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اصلی بوسکی اور کرنڈی کے اصل سوٹ سے بھی اجتناب لازم ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ دوسری حدیث ہے، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الذهب والفضہ وان نأکل فیہا۔ حضور علیہ السلام نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کیا ہے۔ سونے کے برتن میں نہیں پینا، کھانا بھی نہیں، اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا دونوں حرام ہیں۔ فرمایا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّبَاجِ، ریشم اور موٹا ریشم، ان دونوں کو پہننے سے آپ نے منع کیا۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام ہے۔ وَأَن نَجْلِسَ عَلَيْهِ، اور ریشم کے گدے پر، تکیے پر بیٹھنا، لیٹنا، یہ بھی آپ نے حرام قرار دیا ہے۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے پہننا بھی حرام ہے، اور مردوں کے لیے اس کو اپنا بستر بنانا بھی یا اپنی بیٹھنے کی جگہ بنانا بھی حرام ہے۔ ہاں، عورت کے لیے ریشم کا لباس جائز ہے، وہ اس کو استعمال کر سکتی ہے، پہن بھی سکتی ہے اور اپنا بستر بھی بنا سکتی ہے۔ رواہ البخاری، یہ حدیث صحیح بخاری میں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے سے منع کیا، الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع، ہاں 2 یا 3 یا 4 انگلی کے برابر اگر ہو
اتنا سا ریشم ہو تو اس کو مرد جو ہے اپنے کپڑوں کے اوپر کچھ نہ کچھ لگا سکتا ہے. 2 انگلیوں کے برابر یعنی اتنی سی ٹاکی پٹی، 3 انگلیوں کے برابر، زیادہ سے زیادہ 4 انگلیوں کے برابر، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایک چپا. یہ انسان جو ہے یہ اتنا ریشم اپنے لباس میں استعمال کر سکتا ہے. وہ کیسے کرنا ہے وہ آگے آ رہی حدیث کہ پیغمبر علیہ السلام نے کیسے استعمال کیا تھا. ہاں اگر بیماری ہو، مجبوری ہو اور علاج کے طور پر کسی مشکل وقت میں اگر ریشم پہننا پڑ جائے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے. دلیل یہ ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو ایک سفر کے دوران ریشم کی قمیض پہننے کی اجازت دے دی. کیوں؟ من حکۃ کانت بہما، ان دونوں کو جسم کے اوپر خارش تھی، پھوڑے تھے، پنسیاں تھیں. عام لباس جو کھردرا اور موٹا تھا وہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا. تو سفر کے اندر انسان کے پاس عام سہولیات بھی نہیں ہوتی، اور سفر میں اپنے علاج معالجے کی بھی وہ انسان کے پاس وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی، اور اس وقت تو بالکل نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت آپ نے مجبوری کے تحت ان 2 صحابیوں کو آپ نے قمیض جو ریشم کی تھی ذرا نرم ہوگی اور وہ جسم کے اوپر زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اس کی اجازت دی تھی. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حلۃ سیرا، آپ نے مجھے حلہ دیا جس کے اندر داریاں بنی ہوئی تھی، لائنوں والا داری دار ایک چادر دی، حلہ دیا. حلہ اصل میں وہ لباس جو قمیض اور شلوار دونوں کے لیے ایک قسم کا لباس ہو، یعنی اس کی کپڑے کی کوالٹی بھی ایک ہی ہو اور ان کی رنگت بھی ایک ہو، جو عموماً ہم پہنتے ہیں. یہ آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس دور میں کسی کے پاس قمیض اور شلوار دونوں کا کپڑا ایک ہونا بہت کم تھا. یہ قمیض بہت مہنگی ہوتی تھی، یہ لباس بہت قیمتی ہوتا تھا، اور بڑے مالداروں کے پاس یہ دونوں چیزیں سیم ہوتی تھی. ورنہ سال کے بعد کبھی قمیض خرید لی اور کبھی سال کے بعد 2 سال کے بعد تہبند خرید لیا، ایسا ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا دیا قمیض اور شلوار کا، اور اس کے اندر دھاری دار تھے، تو انہوں نے اس کو پہن لیا. کہتے فخرجت فیہا، میں نے وہ حلہ پہنا اور میں آ گیا آپ کے پاس. فرأیت الغضب فی وجہی، تو آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ غصے کے اثرات نظر آ رہے. فشققتها بین نسائی، جب میں نے دیکھا کہ حضور مجھے دیکھ کر غصے ہوئے ہیں تو صرف میں نے آپ کے چہرے سے آپ کا غصہ دیکھا تو میں نے گھر جا کر عورتوں کے درمیان اس کے تقسیم کر دیا، اور میں نے دوبارہ کبھی وہ لباس نہیں پہنا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ حضور کے مزاج کو کتنا سمجھتے تھے. اور یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ شریعت کے کتنے تابع دار تھے اور اسلام کے اوپر کس قدر عمل پیرا تھے کہ صرف ایک کام کیا، حضور نے غصے سے دیکھا، بس
کوئی 10 15 20 آیتیں سنانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی 2-4 گھنٹے کا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہاں سے یہ بات نہیں سمجھ آتی، حضور استاد تھے اور صحابہ ان کے شاگرد تھے، اور وہ اپنے استاد اور اپنے نبی کے بہت تابع تھے، اور یہاں 10 مرتبہ ایک بات سمجھا دی جائے، اور دکھ سے کہہ رہا ہوں 10 مرتبہ بھی یہاں بیٹھ کر حدیث دکھا دی جائے، پڑھا دی جائے، آنکھوں کے سامنے کھول کر بیان کر دی جائے، اور کہا جائے کہ میرے آقا کی یہ سنت ہے، آج یہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 20 مرتبہ، اور ہم نے ایک ایک حدیث کھول کر بتائی ہے کہ حضور سینے پر ہاتھ باندھتے تھے، حضور نماز میں رفع الیدین کرتے تھے، حضور کے نماز کا طریقہ یہ تھا، لیکن کوئی اثر نہیں۔ 20 مرتبہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ حضور اذان سنتے ہی مسجد کی طرف آ جاتے تھے، گپے نہیں مارتے تھے، اور بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کرتے تھے، پہلی صف کو پسند کرتے تھے، لیکن مجال ہے کہ ان کی اوپر کوئی ایک ذرہ برابر بھی اثر ہو جائے؟ نہیں، بس وہ شیطانیت ایسی بری ہوئی ہے کہ وہ نام کے مسلمان رہ چکے ہیں۔ اور صحابہ کی عملی زندگی دیکھیے گا، صرف کہتے میں لباس پہن کر آیا، حضور نے صرف غصے سے دیکھا، فوراً واپس گیا، میں نے اس کو عورتوں میں تقسیم کر دیا، دوبارہ اس لباس کو اپنے جسم پر لے کر ہی نہیں آیا۔ یہاں کہہ دیا جاتا ہے یار تیرا پف ٹھیک نہیں ہے، یہ انسانوں اور مسلمانوں والا نہیں ہے، ذرا تو اپنے بال ٹھیک کر لے۔ آگے سے اس وقت ہاتھ لگا لے گا اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح ہی نظر آئے گا، شرم حیا آتی ہی نہیں۔ پاؤں سے نیچے شلوار جا رہی ہوتی ہے، ایک مرتبہ کہنے سے اٹھا دیتے ہیں، لیکن دوبارہ پھر ٹخنوں سے نیچے جاتی ہے۔ سنایا جاتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے تہبند کرنے پر جہنم کی آگ ہے، اور میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کی زبان سے نکلا ہے جتنا تہبند نیچے گیا اتنا جہنم میں جائے گا۔ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکال دیتے ہیں، یہاں تک بھی آنے نہیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ان صحابہ کی زندگی دیکھو، وہ صحابہ کیا کرتے تھے، صرف آپ کے چہرے کا غصہ دیکھا تو بس ساری زندگی پھر اس کے قریب نہیں۔ ہمیں بھی آج اس طرح کا اسلام اور ایمان مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا گیا، میں بھی حلال کرتا ہوں اور یہ حلال کر دیا گیا۔ وَحُرِّمَ عَلَىٰ ذُكُورِهِمْ، سونا اور ریشم میری امت کے مذکروں پر حرام ہے، سونا بھی اور ریشم بھی۔ یہاں منگنی کی اوپر جو تحفہ دیا جاتا ہے، لڑکے کو بھی سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، بچے کی پیدائش پر جو تحفہ دیا جاتا ہے سونے کی انگوٹھی دی جاتی ہے، شادی پر جو تحفہ دیا جاتا ہے سونے کی انگوٹھی، اور وہ اس کو پہن کر سمجھتا ہے کہ یہ میری خوبصورتی ہے، در حقیقت یہ جہنم کا ایک پرمٹ ہے جو خرید رہا ہے، جہنم میں جانے کی ٹکٹ خریدی جا رہی ہے، جو سونا باوجود جاننے کے پھر پہن لیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس امت کے مذکروں پر، مردوں پر سونا اور ریشم کو حرام کر دیا، اور عورتوں کے لیے دونوں چیزیں حلال ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد اور نسائی ترمذی میں موجود ہے۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب اذا انعم علی عبده نعمہ ان یرا آثار نعمته علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر نعمت کرتا ہے، یعنی اس کو فراوانی دیتا ہے، اس کو رزق کے اندر برکت دیتا ہے، اس کے مال و دولت کے اندر کثرت دیتا ہے، تو پھر اللہ پسند فرماتے ہیں
کہ اس کی نعمتوں کے اثرات انسان کے اوپر نمایاں ہوں۔ اللہ نے اچھا پیسہ دیا ہے تو اچھا لباس خرید، اللہ تعالیٰ نے اچھی حالت بنائی ہے تو اچھا جوتا خرید۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میں بندے پر اپنے رزق کے دروازے کھول رہا ہوں تو یہ اپنے آپ کو غربت کی زندگی میں کیوں رکھے۔ جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اچھا لباس پہنا جائے، اور اگر انسان اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر اچھا لباس پہنے گا تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اچھا لباس، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ الناس باللباس، لوگ لباس کے ساتھ خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اگر انسان یہ سوچ کر اچھا لباس لے کہ میرے اللہ کو پسند ہے، اور اگر انسان یہ سوچ کر خوبصورتی کو اپنائے کہ میرا اللہ خوبصورتی سے محبت کرتا ہے، اگر انسان یہ سوچ کر اپنی آپ کو خوب سنوار کر رکھے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو انسان کی یہ عمل بھی عبادت بن جائیں گے۔ اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھا رہن سہن، اپنی استطاعت کے مطابق انسان کو اچھا لباس پہننا، یہ بھی ایک عبادت اور نیکی ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی کے اندر آتی۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الکسی والمعصفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس علاقے کے لباس سے اور معصفر زرد رنگ کے لباس سے آپ نے منع کیا ہے۔ مصر کے ایک شہر تھا، وہاں یہ ریشم کا لباس بنتا تھا، تو آپ نے اس علاقے کے لباس سے منع کیا، یعنی ریشمی لباس سے، اور زرد رنگ سے۔ مردوں کے لیے زرد رنگ کا لباس پہننا منع ہے۔ آپ نے کچھ دیکھے ہوں گے جوگی اور دوسرے تیسرے زرد سے کلر کے انہوں نے پہن، یہ ہندو بھی اس طرح کے کچھ پہنتے ہیں، پنڈت بھی ان کے پہن لیتے ہیں۔ تو زرد رنگ کا جو لباس ہے یہ مسلمان کے لیے حرام ہے، لیکن بعض لوگوں نے آج بھی اس طرح کی پگ سی باندھی ہوتی، غلط ہے، حرام ہے۔ یہ کپڑا، یہ رنگ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال رأى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر دیکھا کہ دو کپڑے ہیں زرد رنگ کے۔ آپ غصے ہو گئے اور کیا جملے بولے، امو کا امارت کا بھی بہذا، تیری ماں نے تجھے اس کا حکم دیا پہن لے۔ یعنی آپ غصے ہو گئے، تو نے یہ رنگ کیوں پہنا ہے، تیری ماں نے تجھے حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ شدید نفرت کرتے اور سخت ترین نفرت تھی آپ کو ایسے لباس اور ایسے رنگ سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں انہا اخرجت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، انہوں نے حضور کا ایک جبہ نکالا، کوٹ، سردیوں میں پہننے والا جبہ، مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج۔ یہ جو میں نے کہا تھا کہ ریشم کہاں استعمال کر سکتے، حضور کا جو جبہ تھا اس کے گریبان کے اوپر تھوڑی سی پٹی ریشم کی لگی ہوئی تھی، والکمین، اور یہ جو آستین ہے یہاں تھوڑی سی پٹی ریشم کی لگی ہوئی، والفرجین، اور یہ سامنے اور یہ کنارے جہاں سے کٹنگ ہوتی ہے وہاں تھوڑا تھوڑا ریشم لگا ہوا تھا۔ تو ایک انگلی، دو انگلیاں، تین انگلیاں، زیادہ سے زیادہ مرد 4 انگلی کے برابر ریشم جو ہے اس کے کچھ ٹکڑے جو ہے بطور ایک ڈیزائن کے خوبصورتی کے اپنے جسم پر یعنی اپنے لباس پر لگا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے۔
وہ جبہ حضور علیہ السلام کا جبہ تھا. وَأَصْلُ فِي مسلم، یہ اصل روایت مسلم میں. اور وہاں کیا ہے، کانت عند عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ حضور کا جبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنبھال کے رکھا تھا. حتیٰ قبضت، جب حضرت عائشہ فوت ہو گئی نا رضی اللہ عنہ، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن اسماء نے وہ جبہ پکڑ لیا، اپنے پاس رکھ لیا. کہتی ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَلْبَسُهَا، حضور اپنی زندگی میں اس کو پہنا کرتے تھے. کب؟ لِلْوَفْدِ، جب دوسرے ملکوں کے وفد سفیر آتے نا تو حضور وہ جبہ نکال کے اچھا لباس پہنتے. وَالْجُمُعَةِ، اور جمعے وغیرہ میں بھی آپ اس کو استعمال کرتے اور بعد میں سنبھال کے رکھتے. تو پھر کیا ہوتا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ حضور کے جسم سے لگنے والا جبہ جب حضور اس دنیا سے چلے گئے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. ان کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس رہا. کہتے ہیں اگر ہمارا کوئی بیمار ہو جاتا نا، ہم اس جبے کو پانی میں ڈبوتی، جبہ نکال لیتی، وہ پانی مریض کو پلا دیتی اور اس کو نہلا دیتی. اللہ اس کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گا. حضور کے لباس میں برکت تھی، حضور کے لعاب میں برکت تھی، حضور کی دعاؤں میں برکت تھی، بشرطے کہ واقعتاً وہ حضور کے ہوں. آج بھی بادشاہی مسجد میں ایک گندا سا بستر پڑا ہوا ہے اور ایک گندی سی وہ بنا کے رکھی ہوئی ہے پگڑی سی، کہتے ہیں کہ یہ حضور کی ہے. یہ سب جھوٹ ہے صاحب. وہ ایک جوتے اٹھائے گئے تھے، حضور کے نہ جوتے ادھر ہیں، نہ پگڑی ادھر ہے، نہ ان کا گدا ادھر ہے، ان کی کوئی چیزیں ادھر نہیں اور محفوظ بھی نہیں. اگر 100% یقینی بات ہو تو یقین جانیے وہ دنیا کی بڑی قیمتی چیز ہے اور اس میں اللہ نے بڑی برکات رکھی ہیں. لیکن آج دنیا میں آپ کے باقی ماندہ اشیاء میں آپ کے ترکے میں سے کوئی چیز بھی ہمارے علم کے مطابق حقیقی طور پر موجود نہیں ہے. بعض لوگوں نے بال سنبھالے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے پگڑیاں سنبھالی ہوئی ہیں، بعض لوگوں نے تلواریں سنبھالی ہوئی ہیں، بعض نے کچھ بنایا ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے بنا کر ان طرف منسوخ کی ہوئی ہیں. حقیقت میں کسی چیز کا پکا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہے. اگر ہو تو وہ بڑی برکت والی چیز ہے.